شادی کے 2 سال 2.5 سال بھی برداشت نہیں ہوتے، یہاں 80 سال کے بعد اللہ اولاد سے نوازتا ہے۔ 3 سال 2.5 سال اولاد کے لیے طلاق دینے کا زور دیا جاتا ہے کہ طلاق دے دو اس کو، دوسری شادی کرو، اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اور وہ بیچاری، وہ خاتون، وہ بیوی، وہ بہو جو گھر میں آئی ہے، جسے اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، میرے بھائی کیا وہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو مجھے صحیح، کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ تو اس پر ظلم کر کے دکھانا کیا چاہتے گھر کے لوگ؟ یہاں ہے تو ساس اور نندوں کی تانا، اور جب اپنے میکے میں جاتی ہے تو بھابھیوں کا تانا وہاں ملتا ہے۔ چکی کی 2 پٹ کے بیچ میں پیس جاتی ہے یہ خاتون، یہ مظلوم ہے بیوی جس کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے۔ ایسی عورتوں کو سہارا دو، اپنے گھر کے اپنی ماؤں کو اور بہنوں کو بولو کہ اگر اولاد نہیں ہے اسے تو اس کو گھر سے قطع نہیں نکالا جائے گا، اسے تانا قطع نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا ایسا سچ اور حقیقت ہے، اور ہم ہی لوگ اگر نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تو ایسے کئی خواتین آج بیوہ، آج طلاق شدہ ہو کر گھروں میں بیٹھی ہے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ لہذا اگر ہمارے کسی بھی رشتہ دار میں یا گھر میں ایسا میٹر ہے تو اللہ کے لیے اسی خاتون کو گھر سے جدا مت کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے اولاد سے نہیں نوازا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ مایوسی، یہ نا امیدی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس سے بچنا، اسلام کے اندر مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہیں۔ اور اس لیے بھی ہم تمام ایسے لوگ جنہیں اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، مایوس اس لیے بھی نہ ہو کیونکہ ہمارے سامنے انبیاء علیہم السلام کی پوری زندگی ہے، سیرت الانبیاء موجود ہے، اور انبیاء میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا لو، دعا مانگتے مانگتے 80 سال کی عمر بیت چکی ہے، 80 سال کی عمر بیت چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دینے پر آئے تو 80 سال کے بعد بھی اولاد سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، 82 ایئرس کے بعد اللہ نے سیدنا اسماعیل کو تحفے میں سیدنا اسماعیل ابراہیم کو دی۔ یہ ہمارے پاس سیرت ہے، 80 سال کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا۔ ایک اور نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ سورہ مریم اٹھاؤ، شروع سے میں پڑھتا ہوں، بڑی پیاری آیتیں، دل جھوم جائے گا اس قرآن کی آیتیں، اور ایسے معنی کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعہ، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ دیواروں پہ لگانے کے واسطے نہیں ہے نا، وہ جو ہے دکانوں میں لگانے کے واسطے خیر و برکت کے لیے۔ جب اس کا معنی نبی نے نہیں بتایا تو ہم اور آپ کو کیسے معلوم ہوگی خیر و برکت کے لیے ہے؟ نہیں، یاد رکھو، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، بات ذہن میں رکھو، یہ جو بھی وہ حروف مقطعات الف لام میم لا جو ہے حامیم تاسیم میم، یہ دکانوں کے خیر و برکت کے لیے قطع نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نے بھی اس کا معنی نہیں بتایا، تو ہمیں کہاں سے معلوم ہو گیا؟ آگے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے نبی آپ اللہ کی اس رحمت کا ذکر کیجئے جسے اللہ نے اپنے بندے زکریا پر کی، اس رحمت کا ذکر کیجئے میرے بندوں سے، بتائیے اپنی امت کے لوگوں کو کیا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے چپکے چپکے اپنے رب سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی تھی معلوم؟ دیکھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے کیا دعا، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے ہمارے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، انی وہن العظم، اور وہنا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں انتہائی کمزوری کی معنی لیا جائے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یعنی میں اولاد کے لیے جو ہے میں وہ طاقت نہیں رکھتا جس سے اولاد پیدا ہو، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر کے بال پک چکے ہیں، یعنی اس پہ جو ہے بالکل سفیدی آ چکی ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور اے اللہ میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ یہ دعا ہے، دیکھیں کتنی بہترین، اے اللہ میں دعا کر کے تجھ سے محروم نہیں رہا۔
اچھا کیا اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے قرابت دار میرے گھر کو تانا دیں گے اور میری بیوی بانجھ ہے، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، ہاں آج کے وقت بتاتا ہوں میں بھی، میری بیوی بانجھ ہے اور مجھے کوئی نیک اولاد دے دے، یہی سنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی خاندان کا جو ہے وہ خاندان کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہو، جانشین ہو یعقوب علیہ السلام کا، یہی سنی ویرث من آل یعقوب اجعلہ رب رضیہ، اور اے اللہ تو اپنے مقبول بندوں میں سے اس بچے کو بنا لے، دے دے اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، جبکہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے خوشخبری دی، فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ وَلَمْ یَکُن لَمْ تَکُس، آیا زکریا ہم نے تمہیں ایک ایسے بچے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہے، اور میں نے اس نام کا آج تک دنیا میں کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ آج تک اے زکریا تو نے دعا ایسی مانگی ہے کہ تو نے اپنی کمزوری کا واسطہ اللہ کے سامنے دیا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، ظاہر بات ہے یہ زیادہ عمر ہونے کی علامت ہے، اس میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، میں تیری دعا کا نتیجہ ہمیشہ مجھے ملا ہے، اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے تاکہ یہ خاندان پلے بڑھے، یہ خاندان پھولے پھلے۔ لہذا اللہ نے کہا ہے اے زکریا میں نے تجھے ایک بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس وقت دنیا میں یحییٰ نام کا کوئی ہم نام بچہ موجود نہیں ہے۔ لیکن کتنی دعا زکریا علیہ السلام کی۔ اب یہاں ٹھہر کر ذرا میں اپنے معاشرے پر بول لیں گے، تھوڑا سا محاسبہ کر لیں گے۔ شادی کے بعد وقت یہ آ چکا ہے 3 سال 2 سال 4 سال نہیں گزرے، بچے نہیں ہوئے تو معلوم کیا ہوتی ہے؟ ساسو ماں خاندان کی جتنے بھی افراد سے بات ہوتی ہے یا جو ملنے آتی ہیں، پوتے کو کب کھلاؤں گے؟ پوتا میرے گود میں نہیں ہے، گود میرا سونا سونا ہے، ہائے میرا پوتا کب ہوگا؟ ارے کون سی گھر کی آئی ہے، کیا معلوم کیسا ہے اس کا وہ، میرا گھر پوتے سے سونا ہے، چاہتا تھا میرا پوتا ایسا ایسا۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے، ہماری کنڈیشن ہے۔ اور یہ نہیں شادی کے 2 سال 2.5 سال بھی برداشت نہیں ہوتے، یہاں 80 سال کے بعد اللہ اولاد سے نوازتا ہے۔ 3 سال 2.5 سال اولاد کے لیے طلاق دینے کا زور دلاتا ہے کہ طلاق دے دو اس کو، دوسری شادی کرو، اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اور وہ بیچاری، وہ خاتون، وہ بیوی، وہ بہو جو گھر میں آئی ہے جسے اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، میرے بھائی کیا وہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو مجھے صحیح، کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ تو اس پر ظلم کر کے دکھانا کیا چاہتے گھر کے لوگ؟ بیچاری کی زندگی اجیرن یہاں ہے تو ساس اور نندوں کی تانا، اور جب اپنے میکے میں جاتی ہے تو بھابھیوں کا تانا وہاں ملتا ہے، چکی کی 2 پٹ کے بیچ میں پیس جاتی ہے یہ خاتون، یہ مظلوم ہے بیوی جس کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے۔ ایسی عورتوں کو سہارا دو، اپنے گھر کے اپنی ماؤں کو اور بہنوں کو بولو کہ اگر اولاد نہیں ہے اسے تو اس کو گھر سے قطعا نہیں نکالا جائے گا، اسے تانا قطعا نہیں دی جائے گا، میں تمہاری زبانیں بند کروں گا، قطعا نہیں، یہ مظلوم ہے، اللہ نے اسے اولاد نہیں دی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں۔ شوہر خود اپنے گھروں میں یہ بات کہے، بات پھیلائے کہ نہیں اس کا قصور نہیں ہے، اولاد تو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ مزاروں کا چکر لگاتے ہیں، درگاہوں کا چکر لگاتے ہیں، قبروں کا چکر لگاتے ہیں، چلو یہاں چلو وہاں چلو، اور اس کے بعد جو ہے اگر اللہ نے دے بھی دیا تو اس کو نسبت کر دیتے ہیں کسی قبر والے کی طرف کہ اس کے پاس گئے تھے اس لیے ہمیں اولاد ہو گیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اولاد۔ اگر اللہ دیا ہے تو یہ کسی پیر فقیر کے جو ہے ہاتھوں کی پیری مریدی نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اولاد کی پرورش کرتا ہے، وہاں تک کس پیر اور مرید کی جو ہے رسائی ہوتی ہے؟ کوئی کر کے تو دکھائے۔
قطعاً نہیں۔ یاد رکھیے یہ ہمارے معاشرے کا ایسا سچ اور حقیقت ہے، اور ہم ہی لوگ اگر نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تو ایسے کئی خواتین آج بیوہ، آج طلاق شدہ ہو کر گھروں میں بیٹھی ہے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ لہذا اگر ہمارے کسی بھی رشتہ دار میں یا گھر میں ایسا میٹر ہے تو اللہ کے لیے ایسی خاتون کو گھر سے جدا مت کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے افراد اور آپ کے خاندان کی ایک جز ہے۔ لہذا اسے الگ مت کرو، اسے لوگوں کو بتاؤ اس کی مثبت پہلو کہ اگر اللہ نے نہیں دیا تو ضرور دے گا، وقت اللہ تبارک تعالیٰ ضرور وہ وقت لائے گا کہ گھر میں اس کے بچہ پیدا ہوں گے۔ ہوتا ہے کبھی 30 سال کے بعد 25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے۔ لہذا ایسی خاتونوں پر ظلم نہ کرو، خصوصاً ایسی مائیں جو ساس بنتی ہیں یا ایسی عورتیں جو نند بنتی ہیں، اپنے بھابھیوں کو بہت زیادہ تانے دیتی ہیں، خواہ بار بار میکے کی طرف یا بار بار اس کی اولاد کی طرف، قطعاً بند کر دے، اللہ سے دے ایسا کام دے ہرگز نہ کریں۔